ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ ان جانوروں کا گوشت اس سے کوئی لینا دینا نہیں اللہ کو، ان جانوروں کا چمڑا اور خون اس سے کوئی واسطہ اور اللہ رب العالمین کو تعلق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کے جذبات دیکھتا ہے کہ جانوروں کے گردن پر چھری چلاتے ہوئے کیا یہ جذبہ آیا کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ رب العالمین کی مرضی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ کے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے وہ سارے جذبات ہمارے دلوں میں ہیں کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین کو ہر ضرورت پڑے گی اس کی خوشنودی کا راستہ ہوگا اور اللہ کی خوشنودی کا معاملہ ہوگا تو ہم ساری اپنی خواہشات، ساری اپنی چیزیں، ساری اپنی محبوب ترین ساری متاع عزیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہم اس جذبے سے قربانی کے موقع پر سرشار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جانوروں کو ذبح کر کے ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو تو زندہ کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کیا تھی؟ کیا وہ جذبہ آیا؟ کیا کیا تھا؟ بیٹے کو قربان کیا تھا، کیا نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیا، گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دنیا کی سب سے محبوب ترین چیز جو ابراہیم خلیل اللہ کی تھی، اللہ سے دعا کر کر کے مانگا تھا رب هب لي من الصالحين، اللہ مجھے نیک لڑکا دے دے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ بڑھاپے کا سہارا ہے، دعاؤں میں رو رو کر کے اللہ کو مانگا ہے، جوانی کی دہلیز پر اس بچے نے، اکلوتے فرزند نے اپنے قدم رکھ دیے ہیں، دوڑنے کی عمر آ گئی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ کا ڈیمانڈ ہو گیا، اللہ کا مطالبہ ہوا، اللہ نے امتحان اور آزمائش میں ڈالنا چاہا ابراہیم خلیل اللہ کو، اور یہی امتحان نہیں کہا جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب ہم نے امتحان لیا، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب اس کا امتحان لیا، جب ابتلا اور آزمائش میں ہم نے ڈالا، کسی بھی امتحان میں ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے، ہر محاذ پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو انہوں نے آگے رکھا، اقتدار سے ٹکرا گئے، حکومت وقت سے ٹکرا گئے، اپنا باپ جو ایک مذہبی رہنما تھا، اپنے زمانے کا بڑا رئیس اور مالدار آدمی تھا، ایک بااثر آدمی تھا، اللہ کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دیا، اپنا سارا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن معلوم سے ہجرت کرنے کے لیے راضی اور آمادہ ہو گئے، اور اللہ کی رضا کے لیے بے آب و گیاہ چٹی المیدان مکہ میں اپنی بیوی ہاجر اور ابراہیم کے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی قربانیاں جب ہم نے آزمایا، اور یہاں اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ قربانیوں کے بعد بھی کوئی قوم ہو یا کوئی انسان ہو، قربانیوں کے بعد بھی اسے بڑا اچیومنٹ حاصل ہوتا ہے۔ بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں درکار ہیں۔ ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے تیری قربانیوں کے نتیجے میں ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ اور آج یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز ابراہیم خلیل اللہ کو دیا کہ آج اس منبر پر ابراہیم کا نام لیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا انسانیت ابراہیم خلیل اللہ کے نام پر، دنیا اسلام ان کے نام پر، ان کی سنت کے احیاء کے نام پر اپنا اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان پیش کرتا ہے۔ یہ قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگا، بیٹا تھا، ہاتھ دوڑنے لگا، باپ نے آ کر کے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک نبی خواب دیکھ رہا ہے، بیٹے سے کہتا ہے بیٹے یا بنی انی ارى فی المنام، میں نے خواب دیکھا، قیامتی ہے پیارے ابو جان، کہہ ڈالیے جو اللہ کا آرڈر ہے، کہہ
کہنے کا مطلب یہ ہے لٹا دیا جانور کی طرح اپنے بچے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رک جاؤ. اللہ نے اس کے بدلے میں ایک جانور فدیے کے طور پر نازل کر دیا اور کہا کہ قد صدقت رویا. اے ابراہیم آسم تیرے دل کا امتحان لینا تھا, تیرے جذبات کا امتحان لینا تھا کہ تو میرے ڈیمانڈ اور مطالبے اور میری چاہت پر اپنی دنیا کی متاع عزیز اور محبوب ترین شے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے تیار کرنے کے لیے قربان ہے یا نہیں ہے. تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور تو نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اللہ کی مرضی ہو ایک طرف ہو اور دنیا کی سب سے بیشتر محبوب ترین چیز ایک طرف ہو تو اللہ کے لیے اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دے گا. قد صدقت رویا, یہ پیغام ہے قربانی کا. یہ جذبہ ہمارے اندر قربانی لے کر کے آتی ہے. ہم اللہ کے لیے جیے, اللہ کے دین کے لیے جیے. آج ہم نہ وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. متاع عزیز کو چھوڑ دو, ہاں دنیا کی محبوب ترین کو چھوڑ دو, ہاں جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے وقت پر جمعہ پڑھنے کے لیے وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں گے, نکڑوں میں بیٹھے رہیں گے, دکانوں میں بیٹھ کر کے بکواس اور یاوا گوئی اور لایانی گفتگو کریں گے, لیکن اتنی ابھی قربانی کر کے جانور کی آئے اس میں تو دکھاوا ہے نا, نمود ہے نا, بکروں کی گنتی ہے نا, بکروں کے بڑے بڑے وزن ہے نا, گوشت خوری ہے نا, اس کا حاصل ہے ظاہری. لیکن اتنی قربانی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کا مطالبہ ہے, دین کا مطالبہ ہے, شریعت کا تقاضا ہے, اللہ کے دین پر عمل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم وقت پر جائیں, سنتوں کا اہتمام کریں, اذان سے پہلے خطبہ کے آغاز سے پہلے مسجد میں پہنچے. اتنی بھی ہمیں توفیق اور وقت کی قربانی کی توفیق نہیں مل پاتی. ہم اپنی متاع عزیز کا قربان کریں گے, ہم اپنی محبوب ترین شے کا قربان کریں گے. قربانیاں کر کے ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. قربانی کا جذبہ آنا چاہیے, وقت کی قربانی, مال کی قربانی, خواہشات غم کی قربانی, اپنے ارمان اور آرزوؤں اور تمناؤں اور اپنی چاہتوں کی قربانی. اور دنیا میں اگر اللہ کے لیے سب سے بہترین چیز قربان کرنے کی نوبت آئے تو اس کی قربانی کا جذبہ مال کی شکل میں ہو, وقت کی شکل میں ہو. اور تو بیٹا قربان کرایا اللہ نے, اب ہم دنیا میں اس سے اور بڑی قربانی کی کیا مثال دے سکتے. تو اس غرض و غایت کو سمجھیں. جانور کے گردن پر چھری چلاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پڑھ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کتنے مسلمان ہیں پڑھ جاتے ہیں. ابراہیم کی سنت یہ بھی ہے کہ توحید کا اعلان اور شرک سے برات کا اعلان, یہ قربانی کا پیغام ہے. مشرکین شرک کر رہے ہیں اور یہ آیت کریمہ بھی پڑھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراپا یہی تھی کہ اللہ میں تیری توحید پر ڈٹا اور قائم ہوں اور شرک سے برات اور بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ میں ایک مسلمان پڑھتا ہے کہ جانتا ہی نہیں شرک کیا ہے. یہ قربانی کا پیغام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء کا پیغام ہے کہ ہم شرک سے برات, شرک سے بیزاری, شرک سے دوری, شرک سے اجتناب اور شرک سے علیحدگی کا اعلان کریں اور اللہ کی توحید کا اعلان کریں. ہم کیا کہتے ہیں, انی وجہت وجہی, ہم نے اپنے آپ کو سرابا رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا, سرنڈر کر دیا. کیا معنی ہوتا, ہم نے آپ کے آگے خود سپردگی کا اعلان کر دیا. یہ اللہ سے کہتا ہے. کیا ہے خود سپردگی؟ اللہ نے ابراہیم کے بارے میں کیا کہا, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم کی زندگی یہ تھی کہ جہاں جہاں اللہ کا آرڈر آیا, جہاں جہاں اللہ کا حکم آیا, سراپا تسلیم و رضا کا پیکر بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری. کوئی چوں اور چرا نہیں, اللہ کا یہ حکم آ جائے ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. یہ قربانی کا مقصد ہے. یہ ہماری زندگیوں میں ہے. اللہ کے حکم پر وہ جذبہ عمل, وہ جذبہ فدائیت, وہ جذبہ طاعت, وہ جذبہ ایثار, وہ جذبہ قربانی, وہ جذبہ عمل, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ اللہ میرا مرنا, میرا جینا, میری نماز, میری قربانی کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. یہ اعلان ہوتا ہے نا. یہ کب اعلان ہوتا ہے, دعا پڑھتے ہیں جب, پڑھتے کہ نہیں پڑھتے,
قربانی کی دعا پڑھتے کہ نہیں؟ یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اے اللہ تیرے دین کی بالادستی، تیرے دین پر عمل اور تیرے دین کی اطاعت اور پیروی اور فرمانبرداری کے لیے جہاں جب کسی چیز کی قربانی دینی پڑے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری ساری عبادتیں تیرے لیے۔ ابراہیم نے بیٹے کو، اور یہ بھی پیغام ہے ابراہیم کی سنت اور ابراہیم کی زندگی کا، ابراہیم کے اسوے کا اور قربانی کا، کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے لیے اپنوں کو قربان کر دیا، ولا اور برا، کہ کس سے ہمارا تعلق ہو، کس سے ہمارا تعلق نہ ہو، یہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، میں جو ذکر کر دوں جو اہم ہے قربانی کا فلسفہ، کہ ہم قربانی کا پیغام، قربانی کی غرض و غایت، کہ آج ہم وقت اور اپنی چاہت، اپنی ارمانوں، اپنی تمناؤں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نفس پرستی کا ہم شکار ہیں۔ ہمارا نفس، جو نفس جسے انا کہتے ہیں نا، انا کی قربانی، ہمارا نفس ہمیں برائی پر آمادہ کرنا، ہمارا نفس ہمیں غلط راستوں پر لے جانے کے لیے ابھار رہا ہے، ہمیں غلط راہوں پر لے جانے کے لیے ہمیں پابند بنا رہا ہے۔ ہم اپنے نفس کے پیروکار ہیں اور نفس کی پیروی، نفس پرستی کا شکار ہیں، اور نفس پرستی کی قربانی دے کر کے اللہ کے راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم آئے نکلیں اور نفس پرستی اور نفس کی غلامی اور نفس کی یہ پابندی سے ہٹ کر کے قربانی دیں، نفس پرستی کی قربانی دیں، اپنی چاہت کی قربانی، یہی نفس پرستی سے نجات ہے۔ اپنی ناجائز خواہشات کی قربانی، یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اپنے ناجائز ارمانوں اور تمناؤں کی قربانی، یہ بھی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ناجائز تمناؤں اور ارمانوں کے لیے کتنا حلال اور حرام کا ہم اپنا لحاظ اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں حلال اور حرام کی تمیز کا فقدان کیوں پایا جاتا ہے؟ اسی لیے پایا جاتا ہے کہ ہم اپنی نفس پرستی کا شکار ہیں، اللہ کے تقوی، اللہ کی خشیت کے بجائے اپنے نفس کی غلامی میں ہیں۔ تو جب یہ ہوگا تو گویا کہ ہم نے قربانی کا اصل، ہم قربان کریں اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی یہی ہے کہ انسان، ابھی دیکھیں رمضان، 2 تہوار ہیں ہمارے آپ کے، رمضان ساری عبادتوں کا مقصد یہی ہے، اللہ کا تقوی۔ اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ نفس پرستی کی غلامی سے نکل کر کے اللہ کی پرستش کی طرف لوٹ آنا۔ روزے رکھے جو ہم نے، اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا فلسفہ کیا تھا؟ اللہ کا تقوی۔ قربانی میں اللہ کو کیا مطلب ہے؟ اللہ کا تقوی۔ اور دونوں حسین مناسبت دیکھیے کہ یہ دونوں بڑے تہوار جن کا مقصد، جن کی غرض و غایت، جن کا فلسفہ، جن کا مطلوب اور مقصود اللہ تعالیٰ نے اپنا تقوی قرار دیا، اور یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کے راستے پر لے جائے۔ اور جب انسان اللہ کے راستے پر لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نفس مطمئنہ ہے، اور نفس مطمئنہ کو بشارت دی اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نفس مطمئنہ، تیرے لیے جنت کا راستہ ہموار ہے، تو بآسانی داخل ہو جا اللہ کے راستے۔ مطمئنہ کیا ہے؟ تو یہ ہم اپنے نفس سے جہاد کریں۔ رسول اکرم نے کیا کہا؟ المجاہد من جاہد نفسہ۔ اصل میں مجاہد وہ ہے، جہاد بالنفس، یہ قربانی کا پیغام ہے۔ کیا ہے؟ اپنے نفس کو کچلنا، نفس کی خواہشات نفسانی کی پیروی کو قربان کرنا، یہ سبق ہے اصلی اس قربانی کا۔ اور جہاد بالنفس، علماء کہتے ہیں یہ جہاد اکبر ہے، اور راہ خدا میں جہاد کرنا یہ جہاد اصغر ہے۔ اسی لیے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ انسان اپنے نفس سے لڑے۔ نفس سے لڑنا بہت آسان کام نہیں ہے۔ محمد ابن المنکدر کہتے ہیں کہ قد جاہدت نفسی 40 سنہ حتی استقامت۔ اپنے نفس سے جہاد کرنا
اپنی ناجائز خواہشات سے لڑ کر کے انہیں قربان کر کے اپنے نفس کو اطمینان کے اور اللہ کی مرضی کے راستے پر لانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ محمد ابن المنکدر کہتے ہیں کہ قد جاہدت نفسی 40 سنہ، 40 سال ہم نے اپنے نفس سے لڑا ہے، اپنے آپ کو اپنے نفس سے میں 40 سال لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، حتی استقامت 40